السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فجر کے بعد جب میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈرائنگ روم جیسی جگہ ہے، جیسے مہمان خانے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر سفید رنگ کا ایک صوفہ پڑا جہاں لائن سے لڑکیاں عورتیں موجود ہے، بیٹھی ہیں سب، اور وہاں اناؤنسمنٹ بھی کوئی سا چل رہا ہوتا، اور میں وہاں پر جا کر کے ایک لڑکی کے بغل میں بیٹھ جاتی ہوں، اور سب عورتیں چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں اس خواب میں، سب نقاب اور کالے رنگ کے عبائے پہنے ہوتے ہیں، اور جس لڑکی کے بغل میں جا کے بیٹھتی ہوں وہاں شیخ محسن ڈاکٹر قاسم حافظ اللہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اٹھ جاتے ہیں اور دوسری جگہ پر دوسری صوفے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور تمام لوگوں کی تصویریں کھنچ رہی ہوتی ہیں وہاں پر، اور پھر ان میں سے ایک لڑکی جو نقاب پہنے ہوئی تھی اس نے میرا نام لے کے کہا کہ ان کے ساتھ تصویر کھنچا لوں۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر میں ان سے بھی انگلش میں بات کرتی ہوں شیخ سے، تو وہ مجھے میری گردن جو ہے، مطلب جو گدی ہوتی ہے پیچھے والا حصہ، وہ پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیتے، ایسے پکڑ کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں، اور پھر کو شاید میں نے دیکھا کہ میری بہن وغیرہ کچھ عقائد کی کتاب کے نام لے رہی تھی، تو وہ میں کریکشن بتا رہی تھی، وہ شیخ میرے ساتھی تھے شاید، اور وہ کچھ مطلب خوش تھے، اور انہوں نے کچھ مجھ سے مطلب ہم دونوں مطلب بہرحال ساتھ تھے۔ بہرحال یہ خواب چونکہ پروگرام کسی عالم دین کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ان کی گردن پکڑ کر، جو میں سمجھا ہوں، شاید رومانہ نے بھی ان کے خواب کو ویسے ہی سمجھا ہوگا۔ جب بھی آپ خواب کی یا کسی سوال کی ریکارڈنگ کریں تو ایٹ لیسٹ آپ کی ریکارڈنگ تھوڑی کلیئر ہونی چاہیے، سننے والے کو ذہن پر زور نہ ڈالنا پڑے، اور دعوتی سرگرمیوں میں یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ جو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں اگر وہ بہت اچھی نہیں ہیں تو دعوتی سرگرمیاں بھی آپ اچھی طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ چلیے لے کر چلتا ہوں آپ کو رومانہ نے آپ کے خواب کی تعبیر کیا بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ سبحانہ اللہ تعالیٰ خواب وبرکاتہ۔ کی خیر برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ ممکن ہے یہ خواب حدیث نفس ہو، یعنی سائلہ نے کچھ سوچا ہو اور یہ خواب ان کے خیالات کی عکاسی کر رہا ہو، لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ خواب اپنے حوالے سے مختلف معنی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ سائلہ نے خواب میں سفید صوفے کا منظر بیان کیا ہے، جہاں سائلہ سمیت کچھ لڑکیاں بلیک عبایا میں بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ دیکھیں، سفید رنگ نیکی، پاکی، خیر اور فلاح کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ انسان صوفے پر بیٹھ کر آرام کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا صوفے کا منظر اور سفید صوفے کا منظر ایسے پاکیزہ ماحول کی علامت ہو سکتا ہے جہاں سائلہ خود کو پرسکون رکھتی ہوں، جو ان کے لیے بہت خیر اور آسانی کا سبب بھی ثابت ہوتا ہو۔ دیکھیں، عبایا اور نقاب ایسے لباس ہیں جو اصل ساخت اور چہرے کو ظاہر ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ممکن ہے سفید صوفے پر سیاہ لباس میں ملبوس شخصیات سے مراد پاکیزہ ماحول میں ایسی خواتین کی موجودگی کی طرف اشارہ ہو جو اپنی اصل سوچ کو واضح نہ کر پا رہی ہوں۔ چونکہ سائلہ بھی وہاں پر موجود تھی، لہٰذا سائلہ کو چاہیے اپنی سوچ اور اپنے پوائنٹ آف ویوز کو شفاف انداز میں ہر جگہ پیش کیا کریں، یعنی حصول علم، نافع علم کی طلب کے لیے اگر کوئی معاملات میں وضاحت ان کو درکار ہو تو اپنے سوالات کو ظاہر کر کے تفصیل سے اس کو معلوم کر لیا کریں تاکہ ان کی تسکین ہو سکے۔ دیکھیں، دین کے معاملات حساس ہوتے ہیں اور ان میں خود کو مکمل طور پر ڈیڈیکیٹ کرنے کے بعد نافع علم کے حصول کے لیے لگن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، لہٰذا اس طرف توجہ دیں۔ خواب میں سائلہ نے شیخ کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے ان سے انگلش میں بات کی۔ ممکن ہے سائلہ نے جو اس طریقے سے خواب کا منظر بیان کیا ہے اس سے مراد سائلہ کے لیے زبان پر عبور کی طرف اشارہ ہو۔ خواب میں تصویر کھینچنے کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ خواب کا یہ منظر ایسے فائدے کے حصول کی علامت ہو سکتا ہے جس کی سائلہ کو تمنا ہو، لہٰذا مطمئن رہیں، کوئی خوشی ملنے کی علامت محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ سائلہ نے خواب میں گدی کے پچھلے حصے اور گردن اور کندھے کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، گردن انسانی جسم میں سر اور دھڑ کو الگ کر کے واضح ظاہر کرنے کا سبب ہوتا ہے،
چونکہ سائلہ نے خواب میں گردن گدی کے پچھلے حصے کو پکڑ کر دوسرے کندھے پر رکھنے کا منظر بیان کیا ہے، لہذا خواب کا یہ منظر زبان کی حفاظت اور اس کے ذریعے دوسروں کو سہارا اور آسانی دینے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس میں کسی دوست، رشتہ دار یا انسٹرکٹر کے حوالے سے ایک ہی پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے حوالے سے دو مختلف افراد کی طرف اشارہ ہو جن کے اخلاق اور مزاج میں واضح طور پر تضاد موجود ہو، یعنی ان کی شخصیات مختلف ہوں لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوں جن میں پوائنٹ آف ویو سیم ہو۔ ایسے افراد جو سائلہ کے پاس اپنی امانت مطمئن ہو کر رکھواتے ہوں یا رکھواتے رہے ہوں، یہ غور کریں تو شاید ان کو اس طرف توجہ جا سکے۔ دیکھیں، امانت صرف مال کی نہیں ہوتی بلکہ کسی کی پوشیدہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ منظر کسی امانت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس کا تعلق زبان کے حوالے سے راز کے فاش ہونے کی طرف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کسی کا راز یا کسی کا عزم یا کوئی اچھا ارادہ بھی اس شخصیت کی طرف سے کوئی امانت ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی جائے۔ سائلہ غور کریں تو انشاءاللہ ان کی توجہ اس طرف جائے گی۔ دیکھیں، چونکہ زبان چابی کی طرح ہوتی ہے جو لوگوں کے بھید اور اعتماد کو خوبصورت امانتوں کو دوسروں تک ظاہر کر سکتی ہے، لہٰذا اس چابی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو مضبوطی سے بند رکھیں، یعنی جس کی بھی کوئی بات ہو اس کی حفاظت کریں۔ خواب کا یہ منظر دینی اور دنیاوی امانت کی حفاظت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس طرف توجہ دی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سائلہ کو زبان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کی خیر اور برکتوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ سائلہ نے خواب میں شیخ کو دیکھنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ خواب میں توحید پر چلنے والے مشائخ کو خوش اور ہمراہ دیکھنا خوش نصیبی ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر بہت خوش بختی کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے انشاءاللہ۔ سائلہ کو چاہیے کہ دینی علوم میں ترقی اور کامیابی کی طرف آگے بڑھتی جائیں اور کوششوں کو جاری رکھیں۔ خواب کا یہ منظر سائلہ کے لیے آنے والے وقت میں بہت خیر اور بھلائی کے اسباب کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر جائز تمنا پوری کرے۔ یہ نماز کی پابندی کو باقاعدگی سے کرتی رہیں اور زبان کو ذکر و اذکار سے معطر رکھیں، بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے ان کو دین و دنیا میں مالا مال کرے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت شکریہ رومانہ، بہت خوبصورت تعبیر آپ نے بیان کی ہے۔ جہاں تک باتوں کی امانت داری کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، میں بھی ایک پروگرام سن رہا تھا ہدایت القرآن الکریم پر، جو یہاں کا بہت مشہور ریڈیو پروگرام ہے جس کی نشریات میں کبھی کبھار ریکارڈ کر کے ترجمے کے طور پر پیش کرتا ہوں، سوال جواب۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے کان میں بھی بات کہتا ہے نا، تو کان میں بات کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو، یا اشاروں میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ بھائی یہ راز رکھیے گا، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت ہے، اور اس میں صرف پیسوں ہی کی امانت نہیں ہے جسے آپ نے فرمایا، بالکل صحیح نصیحت ہے، پیسے ہی امانت کے طور پر نہیں رکھے جاتے بلکہ یہ گفتگو بھی امانت کے طور پر ہی ٹریٹ کی جاتی ہے۔ اہل علم نے اسی طرح کی خیانت جب آپ پیسوں کے بارے میں کرتے ہیں، اور وہی خیانت اگر اسی طرح کی خیانت گفتگو یا راز کے بارے میں ہو تو دونوں خطرناک ہیں اور دونوں کا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں امانتوں کا پاس رکھنے والا بنائے، عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور خیر خواہی اور لوگوں کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔